الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام آپ احباب کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعہ کی شب سے لے کر آج جمعہ تک 8 دن تقریباً ہو چکے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک عظیم جنگ جاری ہے، لیکن اس جنگ کے بارے میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کو واضح کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. وقت بالکل مختصر ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا چند الفاظ کے اندر کم وقت میں زیادہ بات کر سکوں. سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کس مقصد پر ہے، اور یہ دو گروہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان دو میں سے کون حق پر ہے کون ناحق ہے، اور ہمیں کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ ان باتوں کے اندر کسی قسم کی لفاظی نہیں ہوگی، اپنی طرف سے باتیں نہیں ہوگی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور کلام الہی کے اندر سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس سے ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے. اگر آپ محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں تو میں آپ کے دامن میں کچھ الفاظ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ بھی اگر محبت میں بیٹھے ہیں تو ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جناب آپ بھی تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں، اور بھائی جان آپ سے بھی گزارش ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں. آج بات چونکہ بہت اہم ہے تو اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. یہ ہمارے لیے انتہائی اہم دن چل رہے ہیں کہ ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے توجہ اور محبت کا دامن پھیلا کے بیٹھیے گا. ایک بار درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
معزز سامعین کرام، میں اپنی بات کا آغاز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم سے کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، شام کے لشکر کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، شام کو کبھی مت چھوڑنا، اور اگر تم سے شام کا لشکر چھوٹ جائے تو پھر یمن کے ساتھ اتحاد ضرور بنائے رکھنا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ شام ایسا کون سا ملک ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت دی؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے بارے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ شام کا ملک ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر کثیر تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے، اپنی حیات طیبہ میں مسکن اسی شہر کو، اسی ملک کو بنایا، اور جب ان پر اللہ کا حکم آیا اس دار فانی کو چھوڑ جانے کا تو ان کا مدفن بھی شام کے اندر بنا۔ سب سے پہلی اہمیت تو اسی لیے ہے کہ اس کے اندر کثیر تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے تھے اور ان کا وہیں پہ مدفن ہے، اس لیے وہ اہم جگہ ہے۔ دوسرا، اس کی وضاحت، اس کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا تھا معراج کرنے کے لیے، تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے میں رکا تھا، اور رکنے کے بعد میرے سامنے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا گیا اور میں نے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں آگے کا سفر کرنے کے لیے چلا گیا، تو اس لیے بھی وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب صحابہ کرام نے اس کو فتح کر لیا تھا۔ آج ہم اسی فتح کو لے کر بات چلائیں گے تاکہ ہمارے اندر یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ بیت المقدس کیا چیز ہے، مسجد اقصی کیا چیز ہے، اور اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہمارے لیے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آج کے واقعے کے اندر انشاءاللہ میں واضح کر دوں گا۔ اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں تو ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی جنگ لڑ کے فتح کر کے دمشق کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت کے، اپنے لشکروں کے سرداران کو جمع کیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، ان سے کہا کہ اے سرداروں، میرے جانشینوں، ہم نے یرموک تو الحمدللہ فتح کر لیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہمیں یرموک میں فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ اے میرے جانشینوں، اب مجھے مشورہ یہ دو کہ ہم اپنا اگلا محال کون سا کھولیں، ہم اپنا اگلا ہدف کون سا شہر بنائیں، ایسا کون سا علاقہ ہے جس کے اندر ہمیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانا چاہیے، ہمیں اللہ کی وحدانیت ربوبیت کو بیان کرنے اور دعوت دینے کے لیے جانا چاہیے۔ سرداران نے اپنا مشورہ دیا، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے سامنے رکھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو رائے بڑی واضح آئی۔ ان میں سے پہلی رائے یہ تھی کہ ہمیں کیسی رائے کے مقام پر حملہ کرنا چاہیے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ ہمیں بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہیے۔ کون سا؟ بیت المقدس۔ ایک نے رائے دی کہ کیسریہ پر حملہ کرنا چاہیے، دوسرے نے رائے دی کہ بیت المقدس کو فتح کرنا چاہیے۔ جب یہ دو رائے سامنے آئیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، جس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط بھیجا، مشورہ کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمیں رہنمائی کیجیے، ہمیں سرپرستی کیجیے، ہمیں مشورہ دیجیے کہ ہمیں اگلا محال
سبحان اللہ. ہماری باقی فتوحات کے دروازے بھی خود بخود کھل جائیں گے. یہ مشورہ حضرت علی نے صرف اپنی طرف سے نہیں دیا. فرماتے ہیں یا امیر المومنین یہی الفاظ یہی مفہوم میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو جب تم بیت المقدس کو فتح کر لو گے تو باقی فتوحات میں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ بیت المقدس کی طرف سفر کرنا چاہیے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صدقت یا علی و صدق رسول اللہ. اے علی تو نے بھی سچ کہا اور اللہ کے رسول بھی سچ فرماتے ہیں. یہ بات کہنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے خط کا جواب لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے لشکر کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف موڑ دیں. انشاءاللہ آپ کو فتح ہوگی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے 6 گروہ بنائے. 5,000 کے کتنے 5,000 کے 6 گروہ بنا کے بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیے. جب یہ گروہ بیت المقدس کے اندر پہنچے تو 3 دن تک بیت المقدس کے اندر یہ پڑاؤ رکھ کے بیٹھے رہے. کسی نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی لیکن ماحول کو سمجھتے ہوئے اس وقت کے پادریوں نے اس وقت کے عیسائیوں نے رومیوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ یہ لشکر لڑائی کے لیے آیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے شہر کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے اپنا اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا. اپنی میٹنگیں لا کے رکھ دی, تلواریں لا کے رکھ دی, نیزے لا کے رکھ دیے, تیر و کمان کا انبار لگ گیا. اپنے شہر کو مضبوط کر لیا. 3 دن کے بعد مسلمانوں کے لشکر میں سے یزید ابن ابو سفیان حضرت یزید ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کے سردار سے بات کی. ایک ترجمان کو ساتھ لیا کیونکہ یہ عرب تھے, وہاں کی بولی کوئی اور تھی تو ان کو سمجھ نہیں آنی تھی. اس لیے درمیان میں کیا رکھا ٹرانسلیٹر. ایک ٹرانسلیٹر کا ترجمان تھا جو ان کی بات کو سمجھتا اور ادھر ادھر کی بات کر کے بتاتا تھا. حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جا کے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم اس جگہ پہ اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے اس شہر کو فتح کرنا ہے. آپ کے سامنے 3 رائے رکھتا ہوں, 3 آپشن رکھتا ہوں, 3 انتخابات آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے ایک آپ نے چن لینا ہے. پہلی چوائس کیا ہے؟ پہلا انتخاب یہ ہے کہ آپ کلمہ حق کو مان لو, کلمہ حق پڑھ کے ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دو. دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ یہ شہر ہمارے حوالے کر دو, اس کے بعد آپ ہمیں جزیہ دیا کرو گے, ہمارے ساتھ رہا کرو گے, آپ کو مکمل امن دیا جائے گا. تیسری رائے یہ ہے کہ اگر تم یہ دونوں رائے نہیں مانتے تو پھر جہاد کے لیے, جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو. کیا کر لو؟ جنگ کے لیے تیار کر لو. جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس. آج جس جگہ پہ لڑائی جاری ہے فلسطین کا مقام ہے اور جگہ جس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے وہ ہے بیت المقدس کی آزادی. کیا؟ بیت المقدس کی آزادی. ابھی آپ اس چیز پر اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بیت المقدس کی آزادی کیوں ضروری ہے. پہلی بار مسلمان فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بیت المقدس پہ پہنچے ہوئے ہیں. جب یہ گئے عیسائیوں کے سردار کو یہ خبر ملی تو انہوں نے جا کے اپنی عوام کو بتایا کہ لشکر کے لیے 3 چوائس یا 3 انتخابات ہمارے سامنے ہیں, اب کیا کرنا چاہیے. ساری عوام نے یہی کہا کہ ہم کٹ مریں گے لیکن یہ شہر ان کے آگے رکھیں گے نہیں, ان کو ہدیہ نہیں دیں گے. یا تو وہ ہمیں مار کے شہر لے لیں یا ہم
یہ رائے یہی ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ ان پر لشکر چڑھائی کر دو، ہم بھی پیچھے سے اور لشکر کے ساتھ آپ کے وہاں ملیں گے۔ جب یہ خبر ملی تو مسلمانوں کے اندر سے جذبات خوشی سے ابھر پڑے۔ ہر مسلمان لشکر یہی سوچتا ہے کہ سب سے پہلے میں اسے فتح کر لوں تو اس مقام پہ داخل ہو جاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ سن چکے تھے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جب تم 3 سفر کرو تو مومنوں سمجھو کہ تم نیکی کی طرف جا رہے ہو۔ وہ 3 سفر کون سے؟ پہلا بیت اللہ کی طرف جب تم سفر کرو کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب تم پہلا سفر بیت اللہ کی طرف کرو تو سمجھو میں نیکی کی طرف جا رہا ہوں، اور جب تم مسجد نبوی کی طرف سفر کرو تو سمجھو کہ میں نیکی کی طرف جا رہا ہوں، اور جب تم سفر کرو بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف تو سمجھو تم نیکی کی طرف جا رہے ہو۔ اور دو جگہ پہ ارشاد فرمایا مومنو یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے اندر تم اگر ایک نماز ادا کرتے ہو تو تمہیں 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی؟ 25,000 نمازوں کا، ایک نماز پڑھنے سے 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہو جس جگہ پہ، اس جگہ کے لیے تو مسلمان گھر مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جب یہ بات سنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے سرداروں نے تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ فتح یاب ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں جا کے اس مقام پہ فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کے مسجد اقصی کے اندر جا کے نماز ادا کروں گا تاکہ سب سے پہلے فتح کرنے والے کا نام ٹائٹل میرے نام لکھا جائے۔ ہر لشکر کا سردار یہی کوشش کرتا ہے کہ میں جا کے اس میں سے فتح کر لوں۔ جب مسلمان نے مکمل تیاری کر کے رات گزری، صبح ہوتے ہی اپنے حملے کے لیے تیار ہوئے، چونکہ یہ میدان کے اندر تھے، وہ لوگ شہر کے اندر تھے، اور پہلے شہروں کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ باہر سے ایک بڑی باؤنڈری ہوتی تھی جسے ہم آج کل ہم قلعہ بھی کہتے ہیں، یہ قلعہ ٹائپ ہوتا تھا، اور ہر بندہ اندر سے گڑ کے حملہ کرتا تھا، اور جو قلعے کے اندر ہوتے وہ محفوظ ہوتے ظاہر ہے، اور جو باہر ہوتے وہ غیر محفوظ۔ اور ہمارے مسلمان باہر تھے اور وہ قلعہ کے اندر تھے، تو انہوں نے اندر سے ہی حملے شروع کیے تھے۔ ہمارے مسلمانوں نے اپنی ڈالوں کے ذریعے ان کو ان کے تیروں کو روکا اور اپنا دفاع کیا۔ 10 دن یہ حملہ چلتا رہا۔ کتنے؟ 10 دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ 10 دن کے بعد 11ویں دن حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف لے آئے اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر داخل ہوئے تو عیسائیوں کے اوپر ایک ستا سا طاری ہو گیا، ایک روب بیٹھ گیا کہ ان کا تو سردار خود آ چکا ہے، ہم تو ہماری خیر نہیں۔ جب عیسائیوں نے یہ دیکھا تو اپنے کوٹ کی طرف دوڑے اور جا کے ان کو بتایا اے ہمارے رہبر، اے ہمارے کوٹ، ہم آپ کو خبردار کرنے آئے کہ یہ مسلمانوں کے سردار بھی ہمارے شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم 10 دن سے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں، لیکن اب تک کوئی خاصی ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ 10 دن کے اندر ہمارے لیے نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے ان سے بات کریں کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ جب کوٹ نے سنا کہ ان کا سردار آ گیا تو چیخ چیخ کے کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے
لیے ہمارا کوئی زور کوئی طاقت کام نہیں آئے گی. میں جا کے اسے دیکھتا ہوں، اگر وہی انسان آ چکا ہے تو پھر ہمیں بغیر لڑائی کے ہی شہر ان کو دینا پڑے گا. جب پوپ نے یہ بات بتائی تو عیسائیوں نے جا کے اعلان کرایا، مسلمانوں جنگ بندی کرو، جنگ کو روکو، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ کے سردار کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں نشانیاں پوری مل گئی ہماری انجیل کے بتائے مطابق تو ہم یہ بغیر لڑائی کے بغیر انگریزی کے آپ کو شہر دے دیں گے. جب یہ بات کہی تو جنگ رک گئی، مسلمانوں نے حملے اپنے روک لیے، سارے عوام سامنے آ گئی. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پیغام بھیج دیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اپنے سردار کو سامنے لاؤ، میں انہیں دیکھوں گا، ان کو پہچانوں گا، اگر ہماری انجیل میں بتائی گئی نشانیوں کے مطابق آپ کے سردار ہوئے تو ہم آپ کو شہر بغیر لڑائی کے دے دیں گے. حضرت ابو عبیدہ جب وہاں پہ تشریف لائے، پوپ کے سامنے کھڑا کیا گیا. پوپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنے کے بعد اپنے عیسائیوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ عیسائیوں تمہیں مبارک ہو، یہ وہ بندہ نہیں ہے، اب تم اپنے دین کے لیے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے دل کھول کر ان سے لڑائی کرو. کیا فرمایا، کیا کہتا ہے کہ اب یہ تم ان سے دل کھول کے لڑائی کرو، یہ بندہ وہ نہیں ہے. جب حضرت ابو عبیدہ نے یہ سنا تو پوپ سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن سے تم پہچان کرنا چاہتے ہو. عیسائی کہنے لگا، پوپ ان کا کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، لیکن اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ ہماری انجیل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ہوگا، گندمی اس کا رنگ ہوگا، اس کی آنکھیں کالی ہوں گی اور نام اس کا عمر ہوگا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی نشانیاں ہیں جن سے ہم انہیں پہچانیں گے، مزید نشانیاں نہیں بتا سکتا. جب نام لیا عمر فاروق تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسکراتے ہوئے خوشی سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم یہ شہر فتح کر چکے. جب یہ بات کہی تو پوپ پھر حیران ہو گیا. پوپ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے پوپ ہمارا جو امیر المومنین ہے عمر فاروق ہے، اور جو آپ نے رنگ بتایا ہے ان کا گندمی رنگ ہے، آنکھیں ان کی سیاہ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو یہی آپ کے سامنے لائیں گے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، خط بھیجا امیر المومنین حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب یہ خط پہنچا تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے حضرت علی سے مشورہ کیا. مشورے کے بعد امیر مرتضیٰ کو اپنا جانشین بنایا، قائم مقام بنا کے روانہ ہو گئے. جب بیت المقدس کے مقام پہ حضرت امیر المومنین پہنچے تمام مسلمان خوش ہو گئے. خوشی کا اظہار کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کرام کو جماعت کرائی. جماعت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ دینے کے بعد جب پوپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، پوپ اور تمام سرداران جمع ہو گئے. حضرت عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے جب آئے، عمر فاروق اونٹ کے اوپر سوار ہو کے ان کے پاس پہنچے. جیسے ان کے پاس پہنچے تو پوپ چیخ کے کہنے لگا اللہ کی قسم یہی وہ بندہ ہے جسے ہم نے اپنی انجیل کے اندر پڑھا تھا. جب حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے ان کو دیکھنے کے بعد وہ پہچان گیا. پہچاننے کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں اتنا تک بتایا گیا تھا انجیل مقدس کے اندر کہ جو امیر المومنین آئے گا اس کے اوپر جو لباس ہوگا، لباس کے اوپر 14 پیمند لگے ہوں گے. کتنے؟ 14 پیمند. پیمند کسے کہتے ہیں کہ کپڑا پھٹ جائے نا اس کو سلائی کرنے کے لیے اوپر دوسرا کپڑا رکھ کے سلائی کرتے ہیں تاکہ وہ سوراخ بند ہو جائے، اسے کہتے ہیں پیمند. یہ پیمند لگے ہوئے کتنے ٹکڑیاں تھی؟ 14. بندہ کون ہے؟ امیر المومنین، اپنے وقت کا بادشاہ ہے. اور لباس دیکھیں، سادگی دیکھیں، آیا جس پہ اونٹ پہ جب
مسلمانوں نے ہاتھ میں تلوار اٹھا رکھی تھی تو مسلمان ٹیکس دینے والے تھے. آج یہ حالت ہے کہ مسلمان دینے والے بنے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ طاقتور وہ نہیں ہوئے بلکہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، تب جا کے یہ معاملہ بگڑا ہے. اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو مضبوط کر دیتے ہیں تو کسی کافر کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو جھکا سکے. اسی بیت المقدس کو جب فتح کر لیا، بیت المقدس کو امیر المومنین نے جب فتح کر لیا تو امیر المومنین اندر تشریف لے گئے، اعلان کیا کہ تمام عیسائیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، ان کو ہمیشہ امن میں رکھا جائے گا، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہوگی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنی ہے. اگر انہوں نے خلاف ورزی کی اور ہمارے کسی معاملات میں در اندازی کی تو ہم ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے. تب ان کو رہائش کرا کے اعلان کر کے ایک جگہ پہ اپنی مسجد بنوا کے، جگہ کا نام تھا میرے خیال میں فضرہ، اس جگہ پہ مسجد بنوائی. آج بھی جامع مسجد عمر فاروق کے نام سے مشہور ہے بیت المقدس کے اندر. آج جس جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے یہ وہی جگہ ہے. حضرت عمر فاروق نے فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد 10 دن تک اسی شہر میں مقیم رہے. 10 دن کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ شہر ہمارے مسلمانوں کے پاس آ گیا. یہ کیا تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی. یہ دو نام ہم نے اکثر سنے ہیں، بیت المقدس، مسجد اقصی. یہ وہی جگہ ہے جو فلسطین کے اندر آج لڑائی جاری ہے. یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں یہ چیز پہچان لو کہ جس پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی فتح ہو جائے وہ جگہ ہمیشہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے. اگر کسی نے اس کو فتح کر لیا اور قبضہ اس پہ کر لیا تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا واپس لیں. اسی فرض کو نبھانے کے لیے فلسطین 70 دہائیوں سے لڑتا آ رہا ہے اسرائیل کے خلاف. اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، یہودی ہے، 70 سالوں سے لڑائی جاری ہے. فلسطین انتہائی کمزور ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا مقصد نہیں بھولا، اپنا جو مقام ہے وہ نہیں بھولا، اپنے آباء و اجداد کے لیے ہوئے جو مقام تھے ان کو نہیں بھولا. آج بھی اسی کو حاصل کرنے کے لیے ساری جدوجہد چل رہی ہے. آپ سے 2 منٹ زیادہ لیتے تو ناراض مت ہوئیے گا، یہ بات بہت اہم ہے تو کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ بھی سارا دن سوشل میڈیا کے ساتھ رہ جائیں، آپ کو خبروں کا پتہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کتنے عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. اور آج اگر مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے ذرا ہاتھ سخت کیا تو پورا عالم کفر ایک ہو کے جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا. برطانیہ بھی بیچ میں، امریکہ بھی بیچ میں، یہ سارے عمل
بھی یہودیوں کے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے خلاف کوئی چیز برداشت نہ پہلے کیے نہ کریں گے۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی فلسطین کے حق میں، وہ پوسٹ کیا ہوا، میری پوسٹ ڈیلیٹ ہو گئی اور وارننگ آ گئی کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے پوسٹ لگائی تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیا کر دے گا، سیز کر دے گا، بند کر دیں گے۔ بند ہو جائے گا تو کون سے ہماری ووٹ آ جائے گی کہ ہم اسی پہ تو نہیں چلے نا، ہماری الگ دنیا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے موبائل نکال لیجیے، گزارش ہے کہ اپنے موبائل نکال لیجیے۔ جناب آپ کے پاس بھی ہے، آپ نکالیں، آپ کے پاس بھی ہے، نکال لیں جناب، آپ کے پاس بھی ہے، نکال لیں، گزارش کر رہا ہوں نکال لیں۔ فیس بک اکاؤنٹ کا اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کیجیے، شاید آپ کے پاس بھی موبائل ہے، آپ بھی نکال لیں، انشاءاللہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ یہاں پر ہر سنگل مائنڈ کے اوپر کلک کر رہے ہیں، آپ نکال نہیں رہے یار، یہاں پہ آپ کو کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ہونے والا، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں چلنے والا۔ تھوڑی سی ہمت تو دکھا دیں، آپ اپنی ہمت تو دکھا دیں۔ اتنا بھی جذبہ نہیں ہے مسلمانوں کے اندر کہ اپنا موبائل نکال کے ایک چھوٹا سا میسج دکھاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہی بند ہو جائے گا نا، فیس بک اکاؤنٹ سے آپ کا کیا ہو رہا ہے، روزگار چل رہا ہے، روزگار آپ کا الگ ہے، میرا بھی روزگار الگ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دینے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ہم نے آج ایک میسج کر دیا تو پوری دنیا میں پھیلے گا کہ مسلمانوں نے فلسطین کے حق میں بات اٹھائی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک کسی ایک نے بھی موبائل نہیں نکالا، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ آپ اپنا موبائل نکالیں، شاباش، بہت اچھے ہیں، آپ نے ہمت دکھائی ہے، کیونکہ یہ بندہ ابھی فوج سے ہو کے آیا ہے اور فوجی کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل صحیح نکالا۔ آپ لکھیں واٹس یور مائنڈ کے اوپر کہ میں بطور مسلمان، بطور پاکستانی، لکھیں میں بطور مسلمان، بطور پاکستانی، لکھیں بھائی جان۔ نماز کے بعد آپ نے ہمیں وقت آپ 2 منٹ دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے بھی فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین اتنا مظلوم ملک ہے، اتنا مظلوم ملک ہے کہ 70 سالوں سے وہ پستا آ رہا ہے۔ اگر انہوں نے آج اپنی آواز اٹھائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اتنا ساتھ دیں کہ ان کی فتح یقینی ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے، بطور پاکستانی لکھیں، بطور مسلمان، بطور پاکستانی، ختم ہو کے رہے گی اسرائیل کی کہانی، صرف 2 لائنیں لکھنی ہے، ختم ہو کے رہے گی اسرائیل کی کہانی۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے طوفان الاقصی، بس اتنا لکھ کے آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی نہیں کیا، امید ہے کہ آپ بعد میں تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے نا دروازہ بند کر کے باہر ہی دکھائیں گے، امید ہے دروازہ بند کر کے باہر ہی ضرور دکھائیے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ حمایت کرنے اور ان کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حق میں اتنی دعا ضرور کیجیے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں لیکن ان کی جان امان میں آ جائے، ان کو فتح نصیب ہو جائے اور ہمارا بیت المقدس ہمیں واپس مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام آباد سنت